نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سبق پہ جانے سے پہلے ایک سوال ذہن میں رکھیے، پھر اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ملے گا۔ ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے حالات موافق نہیں۔ ہمارے دل میں تو بڑی خواہشیں ہیں لیکن لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے۔ میں بہتوں کو بلاتی ہوں، کوئی آتا نہیں۔ ان سب کا جواب اب آپ کو کائنات سے ملے گا۔ آیت 53 سے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے، آیت 51 سے بلکہ یہ موضوع چلا ہوا ہے، لیکن یہاں سے ہم 53 سے تقریباً آیت نمبر 62 میں دیکھیں گے کہ مخالفتوں کے باوجود اپنا کام کرتے جاؤ۔ فطرت کا اصول ہے کہ فرکشن موجود ہے۔ فطرت از ایکول ٹو فرکشن۔ کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں کام کر رہی ہیں جن کے لیے بہت ساری مخالفتیں، اس میں سے ایک چیز آیت 53 وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے اللہ۔ کون سا اللہ؟ جس کے دین کو تم پھیلانا چاہتے ہو، جس کے بندوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہو۔ کیا کیا اس نے؟ مرج البحرین، جس نے چلا دیے دو دریا۔ مرجہ کا لفظ بالکل انگلش والا ہی لفظ ہے، مرج کرنا۔ مرج کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، ملا دینا۔ تو مرجہ عربی زبان میں کہتے ہیں جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ مروج عربی زبان میں چراگاہ کو کہتے ہیں، وہ فیلڈ جہاں سے جانور کھاتے ہیں۔ دو چیزوں کا اس طرح ملنا کہ انفرادی حیثیت برقرار نہ رہے۔ مثلاً آپ دودھ اور آم ملاتے ہیں تو اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں، تو دودھ دودھ نہیں رہتا، آم آم نہیں رہتا، دونوں مل کے ایک نیا ٹیسٹ بناتے ہیں، اس کو مروج کہتے ہیں۔ عربی زبان میں امرن مریج کہتے ہیں پیچیدہ اور گڑمڑ بات کو، یہ بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائیں کہ دیکھو دو دریاؤں کو ملا دیا۔ کیسے ہیں وہ دریا؟ ھذا عذب فرات، یہ تو میٹھا ہے اور خوش ذائقہ۔ عذب کا لفظ ہے نا، عین ذال با، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ عذاب بھی ہے۔ عذب کہتے ہیں میٹھے کو، تو جب یہ عذاب کی صورت میں آتا ہے تو مراد ہوتا ہے مٹھاس لے جانے والا۔ اب یہاں فرق دیکھیے، عذاب کس کو کہیں گے؟ ٹارمنٹ، پنشمنٹ۔ عذاب کی صورت کیا ہے؟ کہ لذتوں کو لے جانے والی چیز، زندگی سے مٹھاس چلی جاتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایک ہے عذبن، میٹھا خوش ذائقہ، فرات فراتا سے، فرت الماء کہتے ہیں پانی کے میٹھے ہونے کو، اور عذبن اس کی تاکید ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا میٹھا شہد، ٹھنڈا یخ، تو یہ فرات اور عذب ایک دوسرے کی تاکید ہے۔ اس کے برعکس دوسرا کیسے؟ وَھَٰذَا مِلْحٌ اُجَاج، دوسرا ہے نمک والا، نمکین اور کھاری۔ ملح کا لفظ میم لام ہا، ٹھیک ہے، نمکین کو کہتے ہیں۔ ملیحہ نام سنا ہوگا، نمکین یعنی کشش والی عورت۔ تو ملح کہتے ہیں کڑوے کو۔ اگر آپ عربی دکانوں سے کچھ خریدیں تو نمک کے اوپر ملح لکھا ہوتا ہے۔ اجاج کا لفظ حمزہ جیم جیم سے اجا، کڑوا، نمکین، کھاری۔ جب نمک بہت زیادہ ہوتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے نا۔ ایک میٹھا پانی اور دوسرا نمکین پانی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دونوں میں ملاپ ہو گیا، دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہاں وجعل بینہما برزخا، ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی۔ وحجر محجورہ کا لفظ یہاں آڑ کے طور پہ آ گیا، نظر نہیں آتا لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو میٹھے کو میٹھا رہنے دیتی ہے، نمکین کو نمکین رہنے دیتی ہے۔ یہ دونوں مل گئے۔ کیا پتہ چلا؟ کڑوے لوگوں کے ساتھ تم میٹھے بنے رہو۔ یہ جو تم کہتے ہو نا لوگ مانتے نہیں، میرے گھر میں میری چلتی نہیں، میرے سسرال بڑے سخت ہیں، میری دوستیں بہت ڈومیننٹ ہیں، اللہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ رہ کر تم میٹھے ہو نا۔ وہ کڑوی باتیں کرتے ہیں تمہارے دین پہ، انہیں تمہارا اسلام نہیں پسند، تمہارا قرآن نہیں پسند، بس تم بینہما برزخن کی صورت میں ایک ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہی رہو۔ یہاں برزخ اور ہجرہ محجورہ کیا ہوگا؟ تم نے ان جیسی غلط چیزیں نہیں اختیار کرنی، آئیڈینٹی لوز نہیں کرنی،
چلتے رہو. اگلی آیت ساتھ پڑھیں گے تو بات بہت ہی اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. آیت 54 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے ایک بشر بنا کر. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اسے خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا. کیسے کر دیا؟ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، اس کے پاس بڑی قدرت ہے اس بات کی. یہاں سے اب دیکھیے کہ پہلے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں بتائیں گئی، اور اب یہاں سے انفس کی نشانیاں بتائی گئیں، انسانوں کے اپنے نفسوں میں کیا کچھ ہے. یہاں دو رشتوں کی بات آئی ہے، نمبر ایک نسباً اور ایک سحر. اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، ایک ہے نسب کا رشتہ اور ایک ہے سحر کا رشتہ. نسب کا رشتہ پھر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، ننہال اور ددیال. ننہال ہوتا ہے ماں کی طرف سے، ددیال ہوتا ہے باپ کی طرف سے. پیچھے بار بار ذکر آیا والاقربین ذی القربہ. تیسرا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ سحر کا ہوتا ہے. سحر کہتے ہیں اس رشتے کو جس میں بیوی یا شوہر آ جائے، یعنی کہیں نہ کہیں اس میں کسی نہ کسی سسرال کا تعلق آئے گا. اب سحر کو صبر سے یاد کر لے، صبر کے رشتے ہوتے ہیں یہ. سسرال کا لفظ کہتے ہی بولتے ہی سنتے ہی اکثر لوگوں کے منہ سے آہ نکل جاتی ہے نا. افسوس کی بات کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے تعلقات دوسروں سے بڑے اچھے، سوسائٹیز کے اندر رہنے میں وہ بڑے خوش اخلاق، محفلوں کی جان، لیکن سسرال کے لیے وہ ناقابل برداشت. اور بعض دفعہ تو ایسا حال ہوتا ہے کہ سسرال کیا ساس کا نام سن کے سانس اکھڑنے لگتی ہے، سانس آ رہی ہیں، سانس جا رہی ہے، ایسا ہوتا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں. آج ایسا کیوں نہیں لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے رشتے ہمارے لیے پلسرات بن گئے، بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز. آج کل ایسا نہیں دکھتا آپ کو کہ سسرال کے ساتھ تعلقات عموماً کشیدہ ہی رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں کو بڑی اہمیت دی ہے. عربی میں، اردو میں، انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر. خون خون ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ رشتے جو بنے بنائے ملتے ہیں، سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. میں تو اسے ایک جملے میں سمیٹتی ہوں کہ نسب کے رشتے محبت، ہمدردی، پیار، تعریف، توصیف اللہ نے خون میں ڈال دی. کچھ بھی نہیں بیٹی کرے گی ماں کو اچھی ہی لگے گی، کچھ نہیں بیٹا کرے گا باپ سے مار بھی کھا لے گا لیکن باپ کا دل اس میں رہے گا. ادھر کچھ نہیں کرنا، بیٹیاں کچھ نہیں کرتی ماؤں کے لیے، پھر بھی وہ ماؤں کی آنکھوں کا تارا ہے، لاڈ دیکھتی ہیں. لیکن سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں کچھ بنیادوں پہ. سب سے پہلی چیز قربانی، خدمت، عاجزی، خوش گفتاری، معاملہ فہمی. یہ 5 میں نے انگلیوں پہ گنے ہیں. ایک درس دیا تھا میں نے، 10 باتیں بچی کو بتائی تھی شادی کے موقع پہ کہ بیٹا اپنی دونوں انگلیوں کی پوروں پہ یہ 10 چیزیں لکھ کے لے جاؤ. تو وہی بات ہوگی جو کسی نے زبان سے پوچھا تھا کہ 32 دشمنوں کے بیچ میں رہتی ہو، تمہارے ارد گرد دانتوں کی باڑ لگی ہے، پھر بھی تم کیسے خیر سے رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے رہتی ہوں، ادھر سے بچتی ہوں ادھر سے بچتی ہوں. یہ رشتے خون والے نہیں ہوتے، اس میں کوئی جوش نہیں پڑتا، یہ شروع کے جذبات ہوتے ہیں صرف، وہی بعد میں توقعات پہ ڈھل جاتے ہیں. اچھا عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے، لڑکوں کے تعلقات اپنے سسرال سے اکثر اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آنے پہ ساس نے بلائیں لینی ہے، جانے پہ لینی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی پسند کی چیزیں پکائی ہوئی ہیں. لیکن لڑکیوں کے تعلقات اپنے سسرال سے بڑے خراب ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا ان آیتوں کی روشنی میں ہم بھی دیکھ لیں کہ پھر سسرال کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نہ تو ہمارا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، نہ اتنی بے تکلفی ہوتی ہے، نہ اجنبی ہمارے لیے امتحان کا سبب ہے، نہ آزمائش کا، نہ دل ٹوٹتا ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ قریبی رشتوں میں آتے ہیں. اب چونکہ سسرال کے رشتے میں ضروری ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو یا تو چھوڑ کے آیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بیوی ہے تو میکے کو چھوڑ کے سسرال میں آئی ہوئی ہے، اور اس کے اپوزٹ دوسری طرف بھی ہے کہ اگر شوہر ہے تو پہلے ساری زندگی اس نے ان کو دیکھا بھی نہیں، اب ان کو بھی اس کو خوش رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ہاں عموماً کچھ ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. بعض دفعہ داماد کے نام پہ داماد کو جو ہے وہ شیر بنا لیا جاتا ہے، اور داماد کا نام سنتے ہی سر بھی کانپنے لگتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. میں عورتوں کی بات سے پہلے مردوں کی اس لیے کر رہی ہوں کہ سسرال کا تعلق بہرحال مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب کسی کی بہن یا بیٹی سے رشتہ کر لے، خلاصہ ہے یہ حدیث کا، تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسے محسوس کرائے جیسے کسی صدقہ لینے والے کے سامنے ہوتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح کی ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ کوئی کسی کی بہن یا بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لے۔ تو پھر محدثین اس کی شرح میں یہ بتاتے ہیں کہ داماد یا بہنوئی کہہ لیں اپنی زبان میں، اس کو اپنے سسرال کے ساتھ اس طرح ہمبل رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنا پیارا قیمتی ٹکڑا مجھے دیا۔ اب یہ بات کسی کو بتائی جائے تو ماننے والے کتنے ہیں؟ یہ جو داماد دھمکیاں دیتے ہیں، بات بات پہ طلاق کی اور آڈو گھڑی مانگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ ڈھونڈے کون سے جن کے ساتھ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کی ضرورت تھی؟ غلط لوگوں سے تعلق جڑتے ہیں تو اسی طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مرد کے اوپر بھی ذمہ داریاں آتی ہیں ایک اچھے تعلق کی بنیاد پہ کہ شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، لیکن عموماً یہ بگاڑ آتا ہے عورتوں کے تعلقات میں۔ اب دیکھیے کہ عموماً شادی ہوتی ہے جب ہمارے کلچر میں تو صرف لڑکے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کیا لڑکی ہے کہ جس کے لاڈ دیکھنے کے لیے نہ ساس ہے نہ نندے ہیں، اور وہ لڑکا کیا لڑکی کو خوش رکھے گا کہ جو کل تک تو اس کے لیے بہت کچھ تھا اب صرف اس کا باس بن گیا شوہر کی صورت میں۔ وہ لڑکیاں کبھی بھی خوش نہیں رہتی، یا وہ ایک بہت بڑی چیز مس کرتی ہیں جو اپنے سسرال کو نہیں پاتی۔ کئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ شادی کے بعد ڈائریکٹ لڑکے کے پاس لڑکی کو جانا پڑتا ہے، یا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے سسرال میں۔ یقین کریں کہ وہ عورتیں بہت بڑے پلیئر سے محروم ہیں۔ وہ ساس کے چاہ، وہ لاڈ، وہ نندوں کے کپڑوں کو استری کرنا، اور وہ ان کو بھابھی کو سجانا سنوارنا، اس سے محبت آتی ہے۔ لیکن یہ تعلقات بگڑتے کب ہے؟ پہلے ہم اس کو سسرال کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ ساس کا کیا دخل ہوتا ہے تعلقات کو صحیح رکھنے میں یا خراب رکھنے میں۔ ایک بہت بڑی وجہ، یعنی 4-5 وجوہات بتاتی ہوں کہ کیوں اکثر ساسیں اپنی بہوؤں کو خوش نہیں رکھ پاتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی بہو کو 20 سال کی لڑکی سمجھنے کی بجائے 40 سال کی تجربہ کار عورت سمجھنے لگتی ہیں۔ جب ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ پری لاؤں گی، کام اس سے عورتوں والے کروانا چاہتی ہیں۔ 16 سال کی چاہیے، دبلی پتلی چاہیے، اور کام کرنے سے پہلے وہ تھک جائے گی تو کہیں گے آج کل کی لڑکیاں کام ہی کچھ نہیں کرتی، جان ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ساس بن جاتی ہے یا بننے کے قریب ہے تو لکھ لے کہ جو لڑکی آئے گی وہ 20 22 15 16 سال کی ایک کچی لڑکی ہے۔ اگر آپ نے کچی کلی توڑی ہے تو اس کے پھول بننے کا انتظار تو کریں، آپ سکھا لیں گے اس کو۔ پھر دوسری جو ایک بہت بڑی خرابی ساسوں میں دیکھی کہ وہ کیا ہے کہ وہ چاہتی کیا ہے کہ بہو بالکل میری کاربن کاپی بن جائے ہر بات میں۔ میرے بچے تو نہیں روتے تھے، میں نے تو بچوں کو ایسے نہیں پالا، تمہارے بچے ایسے، میرے بچے، میں تو یہ کرتی۔ اب جب ہر وقت میں کر کے اس کو اپنی خوبیاں سناتے ہیں نا تو بات چڑ میں بھی عورتیں نہیں کرتی۔ حالات بدل گئے، تربیت کے انداز بدل گئے۔ کبھی بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنا ذکر نہ کریں کہ میں ایسی تھی میں ویسی تھی۔ ہاں کر سکے تو اپنی ساس کی باتیں کریں کہ وہ میرے ساتھ کیسی تھی۔ پھر ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے، تیسرا بہت بڑا ایک نقصان جو ہمارے ہاں سسرالی تعلقات کی خرابی میں، وہ کیا ہے کہ لا تو کہنے کو بہورے ہوتے ہیں اور لا شعور میں ہوتا ہے کہ ان پیڈ میڈ آ رہی ہے، سروینٹ کما رہی ہے۔ وہ کسی کی بات سنی تو انہوں نے کہا منع کہ ابا کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، اب کر لو بیٹے کی شادی، یعنی مین کیا میں تھک گئی اب کوئی اور آئے۔ تو یاد رکھیں کہ بہو میڈ نہیں ہے، کنیز نہیں ہے، وہ آ رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ یہ ایک فرق نوٹ کر لیں، پھر اس کی ڈیٹیلز کرنا چاہیں بعد میں جا کے کریں۔ ایک چوتھی خرابی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کہتے کیا ہیں کہ ہم بہو لا رہے ہیں، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بیٹی لا رہے ہیں، یعنی بہو کو بیٹی سمجھ لیتے ہیں ہم۔ یہ لکھیں، آپ تو غلط کہیں گے کہ پتہ نہیں میں نے غلط کہہ دیا۔ ہمارے عموماً کہتے ہیں جی یہ بہو نہیں، ہم تو اپنے گھر میں بیٹی لے کے جا رہے ہیں۔ تو لکھ لیں کہ بہو بیٹی نہیں ہوتی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثلاً آپ کی بیٹی جو آپ کے خیال میں اب چھوٹی سی گڑیا ہے یا بڑی ہو رہی ہے، کیا وہ اوپر سے خوب اچھے کپڑے بھڑکیلے پہن پون کے آئی، پونی کر کے، آپ کہتے ہیں یہ کیا پہن کے آ گئی ہو، چلو اس کو بدلو، یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیا کیا، ایسے کام کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے وہ سن لے گی آپ کی بات۔
آپ اپنی بہو کو اگر اس طرح ٹوکیں گے نا تو وہ مائنڈ کرے گی، کیونکہ بیٹی نہیں ہے. اللہ نے جو چھوٹی سی بچی آپ کے ہاتھوں میں اتنی بڑی کی ہے وہ آپ کی زیادہ سنے گی. تو جس طرح بیٹیوں کے اوپر روک ٹوک ہم کرتے ہیں نا، عموماً خواتین آج کل کہاں کرتے ہیں، لیکن جب کرتے تھے تو بہو پہ وہ نہیں ہو سکتی. یہ غلط فہمی ہے، یقین کریں. یہ چیک لسٹ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس، اپنے عمل کو ہر دن چیک کریں کہ کیا میں اپنی بھابھی کے ساتھ ایسے ہوں. رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے. بہو کا رشتہ برا نہیں ہے، خراب نہیں ہے، وہ بیٹی سے بھی بڑھ کے ہے. بہو بہو ہے. نہیں، آپ بیٹی بنائیں گے پھر آپ اسے لاڈ کریں گے، کبھی بے تکلف ہوں گے، کبھی روک ٹوک کر دیں گے، وہ درست طریقہ نہیں ہوتا. پھر ایک اگلی وجہ جو ہوتی ہے عموماً خرابی کی، وہ کیا ہے کہ ساسیں جب بہو کو لے کے آتی ہیں نا تو وہ یہ سوچ کے پہلے تو لاتی ہیں کہ لا رہے ہیں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن، تاکہ 6 کی 6 ہی اس کو تحفے دیں گے اور جہیز دیں گے. لیکن وہ 6 میں سے جب کوئی آ گیا اس کے پاس ملنے، کہتے ہیں تمہارے تو پچھلے کی کام نہیں ختم ہوتے، یہ تمہارے میکے والوں نے کب جان چھوڑنی ہے. یعنی بہو کو لاتے ہوئے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے پچھلوں سے تعلق ختم، یہ لوارس لانی تھی ہم نے. بعض ساسیں اللہ ان کو ہدایت دیں، ان کو سب کو لین دین کھلانے پلانے میں دل کھلا ہوگا، جہاں بہو کے میکوں کی بات آئے گی وہ ہاتھ کھینچ لیں گی. یہ درست طریقہ نہیں ہے. پھر بعض چیزیں شوہر بیوی کے تعلقات میں خرابی کی جو ہوتی ہیں، اس میں بھی ساسیں بعض دفعہ غلط کردار ادا کرتی ہیں. ساسوں کے ناطے سے ایک اور اگلا نقطہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ بعض مائیں جب اپنے بیٹوں کی شادی کرتی ہیں تو یہ بھول جاتی ہیں کہ اب اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی ہے. کل تک تو ایسے تھے، پہلے تو سیدھے ادھر آتے تھے، اب کمرے میں جاتے ہو، اب تو یہ ہو گیا، اب تو میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں. ریئلائز نہیں کرتی عورتیں کہ اب ہم اپنے بیٹے کو شیئر کریں گے. یہاں میں زیادہ آگے نہیں جاتی اس لیے کہ پھر آگے بھی جانا ہے ہم نے. اس پہ ایک الگ لیکچر موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں آپ